اہم سیاسی مذہبی جماعت کے طور پر انتخابات میں حصہ لے گی، عوام سے ہمارا رابطہ اور ہمارا تعلق نظریات کی بنیاد پر ہے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر لاکھوں مسلمانوں نے اور ہماری ماؤں بہنوں نے اس وطن عزیز کے لیے جانوں کی قربانیاں دیں، لیکن 75 سال گزر جانے کے بعد بھی ہماری جدوجہد کا محور یہ ہے کہ پاکستان کو ایک مکمل اسلامی مملکت کی شناخت دی جائے، یہاں پر قرآن و سنت کا نظام ہو اور قرآن و سنت کی روشنی میں قانون سازی ہو، انسانی حقوق کا تحفظ ہو اور عام آدمی کو پرامن زندگی گزارنے کے مواقع حاصل ہوں، تعلیم اور صحت ان کے بنیادی اور اساسی حقوق ہیں، انہیں مفت تعلیم اور مفت صحت کے مواقع مہیا کیے جائیں، لیکن بدقسمتی سے ہم آج بھی اپنے اس وطن عزیز کو ایک اسلامی مملکت کی شناخت نہیں دے سکے ہیں۔ حکومتیں آتی ہیں اور وہ مصلحتوں کا شکار ہو کر اپنا وقت گزار دیتی ہیں، لیکن 9/11 کے بعد پاکستان کے حکمرانوں کی ترجیحات وہ ایک اسلامی پاکستان کی نہیں رہی، آج اس کی شناخت مسخ ہو چکی ہے اور ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پر دنیا میں متعارف ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا ہدف ہے کہ ہم اس وطن عزیز کی دنیا میں شناخت ایک اسلامی پاکستان کی صورت میں کریں، جو پاکستان کے آئین کا تقاضا ہے۔ ہم پڑوسی ممالک کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کے اصول پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اختلافات کو بین الاقوامی اصول اور بین الاقوامی قوانین کے تابع ہوتے ہوئے حل کرنا چاہتے ہیں، مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنا چاہتے ہیں اور ہندوستان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہٹ دھرمی کی بجائے اور طاقت کے استعمال کی بجائے پرامن حل کی طرف آئیں اور کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت دیں، تاکہ ان کو
ان کا ایک آزاد سیاسی مستقبل ملے۔ ہم افغانستان کے ساتھ بھی برادرانہ تعلقات اور اس میں استحکام کے قائل ہیں۔ بعض اوقات کچھ شکوے شکایات پیدا ہو جاتی ہیں، ہمیں دونوں ملکوں پاکستان اور افغانستان کے داخلی امن و امان مقصود ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کے رشتے پیدا کرنا اور پھر ان رشتوں کو مضبوط کرنا، یہ ہماری خارجہ پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں امارت اسلامیہ افغانستان نے مجھے باضابطہ دعوت دی ہے اور وہ دو طرفہ تعلقات پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو ہمارے کچھ الیکشن کے حوالے سے یہاں کی مصروفیات ہیں، اس سے تھوڑا فرصت ملنے کے بعد ہماری پہلی ترجیح افغانستان کا دورہ ہوگا اور امارت اسلامیہ کے حکمرانوں سے ملاقات ہوگی اور دونوں ممالک کے تعلقات میں اعتماد پیدا کرنا اور اس میں استحکام پیدا کرنا اور باہمی اعتماد سے اپنا مستقبل مرتب کرنا، یہ ہمارا اہداف ہوں گے۔ پاکستان کا استحکام افغانستان کی ضرورت ہے اور افغانستان کا استقلال یہ پاکستان کی ضرورت ہے۔ اس وقت ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال دگرگوں ہے۔ دو صوبے اس وقت بد امنی کی زد میں ہیں اور ہم مسلسل کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جہاں ہمیں الیکشن دیا جائے وہاں انتخابی ماحول بھی ضروری ہے کہ لوگ اس ماحول میں آزادانہ طور پر ووٹ کا بھی استعمال کر سکیں اور تمام امیدوار یکساں طور پر عوام کے پاس جانے کے لیے پرامن ماحول حاصل کر سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگلے الیکشن میں ہمارے اہداف ہوں گے۔ فاٹا کے انضمام کے بعد بظاہر انضمام کا تجربہ ناکام نظر آ رہا ہے۔ جو وعدے وعید فاٹا کے عوام کے ساتھ ہوئے تھے 10% بھی اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور وہاں کا عام آدمی اب پریشان ہے کہ ہم فاٹا ہیں یا ہم صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں۔ 7 سال پورے ہونے کو ہیں، نہ ان کے ساتھ وعدہ کیے گئے سالانہ 100 ارب روپے ان کو دیے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں اب بھی 100 ارب ابھی تک ہم ان کو نہیں دے سکے ہیں، جبکہ ہر سال ہم نے دینے تھے ان کو۔ نہ وہاں پر عدالتیں بیٹھ سکتی ہیں، نہ وہاں پر لینڈ ریکارڈ تیار کیا جا سکا ہے، نہ وہاں کی زمینوں کے تقسیم کا کوئی نظام موجود ہے۔ ڈپٹی کمشنر جاتا ہے تو حیران پریشان، کوئی پولیس آفیسر جاتا ہے تو وہ حیران و پریشان۔ کسی طریقے سے بھی وہاں پر لوگوں کو بہتری مہیا کرنے کے لیے کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ یہ ہمارے اہداف میں ہوگا کہ ہم ان کی بہتری کے لیے اقدامات کر سکیں۔ اور ایک بار پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فاٹا کے عوام کو حق دیا جائے کہ وہ اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کریں۔
اس وقت اسرائیل فلسطینی باشندوں پہ جس طرح بمباری کر رہا ہے، 20,000 سے زیادہ عام شہری اس وقت تک شہید ہو چکے ہیں ان کی بمباریوں کے نتیجے میں، اور ان میں 70% تعداد بچوں کی ہے یا خواتین کی ہے۔ یہ جنگ مجرم ہے اور دنیا کو جنگی جرم کا نوٹس لینا چاہیے۔ امریکہ کس طرح انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، یورپ کس طرح انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ ایک جنگی جرم کو سپورٹ کر رہا ہے، بچوں اور خواتین کے قتل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ بذات خود ایک جنگی جرم ہے۔ عالمی عدالت انصاف اس کا نوٹس لے، انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کا نوٹس لے۔ اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ ہم اتنے بڑے پیمانے پر جب تباہی مچائیں گے، غزہ پر ہم بمباریاں کریں گے، ان کے نقصانات ہوں گے، اس سے فلسطین کی جو دفاعی تحریک ہے اور جو 7 اکتوبر کو سامنے آئی ہے وہ مرعوب ہو جائے گی، وہ دم توڑ دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فلسطینی مردانہ وار لڑ رہے ہیں اور اسرائیل کی فوج، ان کے دفاعی قوت اور اس کا تکبر ان مجاہدین نے زمین بوس کر دیا ہے، خاک میں ملا دیا ہے، اور اب اسرائیل اپنے وجود کی جنگ لڑے گا کہ میں اپنی بقا کی جنگ کیسے لڑوں۔ یہاں پر وہ آ گیا ہے، اب اس کی بقا کا کوئی امکانات بظاہر نہیں نظر آ رہے۔ فلسطینی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور معاہدہ دالفور ایک ناجائز معاہدہ تھا۔ قائد اعظم نے اس کو ناجائز بچہ کہا۔ پاکستان کی قرارداد میں فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا حصہ شامل کیا گیا۔ یہ تمام ہماری تاریخ ہے، اس کے باوجود یہاں پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ایک باقاعدہ حکومت جمائی گئی، ایک اقتدار بنایا گیا تاکہ اسرائیل کو تسلیم کرایا جا سکے پاکستان سے۔ لیکن الحمدللہ یہاں پاکستان کی سرزمین پر جمعیت علماء اسلام رکاوٹ رہی۔ ملین مارچ ہم نے کی اس تصور کے خلاف، اور میڈیا پر ہم نے ان کی زبانیں روک دیں، اور عالمی سطح پر حماس نے، ان کے مجاہدین نے، غزہ کے مجاہدین نے قربانیاں دے کر عالمی فکر کو تبدیل کر دیا ہے۔ مسئلہ فلسطین کو اس کے اپنے اصلی موقف کے ساتھ انہوں نے دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہم نے اقدام کیا، حماس کی قیادت سے ملنے کے لیے میں خود قطر گیا اور دنیا کو ان کی طرف متوجہ کیا۔ آج وہ عالمی شخصیات اور حکومتوں کے رابطوں کے لیے مرکز بن گئے ہیں، اور انشاءاللہ وہ اپنا اعتماد پوری دنیا میں دوبارہ قائم کر کے آگے بڑھیں گے اور فلسطین کی آزادی کے ہدف کو حاصل کریں گے۔ میں فلسطین کے دفاعی تحریک کی حمایت کرتا ہوں، اسے ایک جائز جنگ سمجھتا ہوں، اور پاکستان کے عوام کو جب ہم نے اپیل کی کہ وہ مالی تعاون کریں، پاکستانی عوام نے جس تنظیم کو بھی، جس این جی او کو بھی مالی تعاون دیا ہے فلسطینیوں کے لیے، ہر حوالے سے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستانی قوم کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس مرحلے پر عوامی سطح پر بھی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم نے خود جو جمعیت علماء اسلام کی سطح پر جلسے کیے، چاہے وہ پشاور کا تھا، چاہے کوئٹہ کا، چاہے کراچی کا،
چاہے لاڑکانے کا، بہاولپور کا، مری کا تاریخی جلسے ہوئے ہیں اور قوم نے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے، اس پر بھی ہم پاکستانی قوم کے شکر گزار ہیں، اور دوبارہ ایک بار ہم حماس کی قیادت کو اور فلسطین کے مجاہدین کو یکجہتی کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی قوم آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ بلوچستان سے ایک لوگ آئے ہوئے ہیں لاپتہ افراد کے مسئلے پہ، کیونکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا مسئلہ ہے، وہ آپ کے پریس کانفرنس پہ نظر نہیں آئے، تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ ٹی ٹی پی کا بھی یہ موقف ہے کہ فاٹا مرجر کو ختم کیا جائے، آپ نے بھی آج کیا کہہ رہے ہو یار، میں نے بھی آج، یعنی آپ نے کریڈٹ سارا ٹی ٹی پی کو دے دیا، اور میں آج، خدا کا خوف کرو یار، یہ تو موقف ابتدا سے ہم نے لڑا ہے، پارلیمنٹ میں ہم نے لڑا ہے، میاں نواز شریف صاحب کی اتحادی ہو کر ہم نے اتحادی حکومت کے ساتھ اختلاف رائے کیا تھا، اور ہم اپنا موقف پیش کر رہے ہیں۔ آپ کس طرح ایک سیاسی محاذ سے اس مسئلے کو اٹھا کر دوسری طرف پھینک رہے ہیں؟ مجھے کسی صحافی سے یہ توقع نہیں ہو سکتی۔ وہ ہم بار بار ان کے دھرنے میں جا چکے ہیں، ان کے ساتھ ہم یکجہتی کر چکے ہیں، اور اس موقع پر ہم قائم ہیں کہ قانون کے حوالے کیا جائے معاملات کو۔ دو قومی جو فلسطین کے حوالے سے ہے، پھر ایک کیمپین چل رہی ہے کہ دو ملکی جو ہے فلسطین کو بھی اور اسرائیل کے بھی حوالے سے، اگر یہ نقطہ نظر بدقسمتی سے ہمارے نگران وزیر اعظم نے، جس کو شاید سیاست کے ابجد کا بھی پتہ نہیں ہے لیکن ملک کا وزیر اعظم ہے کہ ہماری قسمت، انہوں نے کہا ہے کہ قائد اعظم نے بھلا کہا ہو، ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ کل کوئی آدمی اٹھے گا اور کہے گا قائد اعظم نے بھلا دو قومی نظریے کی بات کی ہو، ہم اس سے اختلاف کر رہے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، پاکستان کا وجود غلط تھا، اثر نو مسئلہ اٹھایا جا سکتا ہے، کس طرح متوجہ کیا انہوں نے؟ کیا پنڈورا بس وہ کھول رہے ہیں جی؟ اب پاکستان ایک ملک ہے، ایک حقیقت ہے، اس وقت اختلاف رائے کا حق تھا، ایک جمہوری رائے تھی، بننے کے بعد اس کے وجود کا تحفظ یہ ہمارا فرض بن گیا، لہٰذا یہ چیزیں اسرائیل کے لیے دلیل نہیں بن سکتی۔ اگر اسرائیل کے لیے دلیل بنتی تو پاکستان کے قیام کے حوالے سے دو قومی نظریہ تو 1940 میں طے ہوا تھا، اس کے باوجود قائد اعظم نے کیوں کہا کہ وہ غلط ہے؟ پھر جب 48 میں وہ بنا اور قائد اعظم حیات تھے اور انہوں نے ناجائز بچہ کہا اس کو، تو وہ ساری چیزیں دو ریاستی تصور کو کی نفی کرتی ہیں۔ پاکستان کا ڈی این اے یہی ہے کہ وہ اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہ کرے اور فلسطینیوں کے حق کو تسلیم کرے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے دو صوبوں میں امن و امان کی بات کی، کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا کہ لوگوں سے کاغذات چھینے جائیں؟ پرویز الہی کی بیوی کے ساتھ جو ہوا، عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو ہوا، جو شاہ ملک قریشی کے ساتھ ہوا، کیا کبھی ایسا بھی ہوا؟ یہ بھی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں یہ جہاں تک اصولی بات ہے تو یہ چیز غلط ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ یہ فضا کیوں بنائی جا رہی ہے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، پی ٹی آئی کو اس الیکشن میں پروجیکٹ کرنے کا پر کام ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں جی، ان چیزوں کو دوسرے پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس ملک پہ لائے گئے، معیشت تباہ کر دی گئی، اور آپ نے عوام کو اور ملک کی معیشت کو دیکھا کہ جس دن عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، اگلے دن ہماری سٹاک ایکسچینج -500 چلی گئی، -500 پہ چلی گئی۔ جب کل اس کے آگے 2 دن کے بعد پھر دوسرا فیصلہ آیا کہ نہیں نااہلی برقرار رہے گی، ہم 1500 پلس پہ چلے گئے دوبارہ جی۔ یعنی قوم خوف کھا رہی ہے، ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، وہ کو پتہ ہے کہ ملک کی معیشت کی تباہی ان کا ایجنڈا تھا، اور اگر دوبارہ آتے ہیں تو ملک کی تقسیم کا سبب بنیں گے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ لہٰذا اس عنصر کے خلاف قوم کو ایک صف ہونا ہوگا، اور ان چیزوں پہ نہ جائے روزمرہ کے نظریاتی طور پر سوچے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ کیا ایک آدمی بولے نا، حضرت یہ بتائیے گا کہ ڈی جی خان میں اور ٹانک میں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں کیا سمجھتے ہیں؟ جب وہاں پہ پولیس کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں، ایسے میں الیکشن آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جی کہ بنیادی بات یہ ہے کہ باجوڑ واقعے میں اب تک ہمارے جمعیت علماء اسلام کے 80 کارکن شہید ہو چکے ہیں۔ ہم تو خون کے تالاب میں کھڑے ہیں۔ اس وقت بھی وہاں کے بازاروں میں اشتہار لگائے جا رہے ہیں
کہ یہ ڈیموکریسی کی بات کرنے والے کافر ہیں، ان کے جلسے میں جائے تو لوگ احتیاط سے جائیں. ہمیں ان حالات کا سامنا ہے، اور ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب کہتے ہیں کہ 2 صوبوں میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے، لیکن میں دعا گو ہوں. کیا دعا گو ہے؟ ان کو 3 ججوں نے بلایا، 3 ججوں نے بلا کر ان سے کہا کہ اپیل دائر کرو. ابھی اس کو اپیل دائر کروائی. عشاء کے وقت کورٹ کھولی گئی، 3 جج بیٹھے، ان کو کہا کہ اپیل دائر کرو. اس نے اپیل دائر کی اور ان کو اسی وقت حکم دیا کہ ابھی شیڈول جاری کرو. اگر چیف الیکشن کمشنر نے اور الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کرنا ہے اور سپریم کورٹ کے حکم پہ کرنا ہے تو الیکشن کمیشن کب آزاد ادارہ ہوا؟ کب ہم یہ سمجھیں کہ الیکشن کا معاملہ، اس کے تمام اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس ہیں؟ اگر میرا ایک کارکن اس انتخابی مہم کے دوران زخمی ہوا یا شہید ہوا، اس کا ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا. اچھا مولانا صاحب اسی سے منسلک ہے 92 نیوز سے میں الیکشن سے، اور جب ہم ایسی بات کرتے ہیں، جب ہم ایسے حقائق کی بات کرتے ہیں تو فوراً پیچھے شروع کر دیتے ہیں لاحقہ کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. الیکشن کے لیے میں نے 3.5 سال جنگ لڑی ہے. میں الیکشن کا طلبگار ہوں، لیکن کیا مجھے الیکشن یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں الیکشن مانگوں اور الیکشن کا ماحول بھی کا مطالبہ بھی کروں؟ مولانا صاحب اسی سے منسلک پی ٹی آئی کی پروجیکشن ہو رہی ہے، کروائی جا رہی ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ ابھی تو صحافی کر رہے ہیں، باقی مجھے پتہ اچھا مولانا صاحب اسی سے منسلک کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ بتا رہے ہیں. مولانا صاحب الیکشن کی آپ بات کی، آپ نے ابھی سب سے پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ الیکشن میں جا رہی ہے اور بڑی جو ہے وہ طریقے کے ساتھ جا رہی ہے. یہ بتائیے گا کیا الیکشن میں جانے سے پہلے آپ کی جو آپ کے سابقہ اتحادی ہیں ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہیں کر رہے ہیں، کہیں سیاسی اتحاد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اس میں ہمارا ایک طے شدہ معاملہ ہے. جہاں جس ضلع میں ضلعی جماعت کسی کے ساتھ بھی وہ ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے، ان کو حق حاصل ہے، ان کو ہم نے اجازت دی ہے. مولانا صاحب جیسا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ بتا رہے ہیں، مولانا صاحب جیسا کہ آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بتا رہے ہیں، ایسی صورت میں انتخابی مہم تو ہر صورت کرنی پڑے گی. تو آپ کی انتخابی مہم حضرت ہمیں باقاعدہ انتظامیہ کی طرف سے نوٹس ملے ہیں، ہمیں باقاعدہ نوٹس ملے ہیں، صرف مجھے نہیں باقی پارٹیوں کو بھی، کہ آپ الیکشن کمیشن کے لیے آپ الیکشن کیمپین میں نہیں جائیں گے باہر. انہوں نے ہمیں نوٹس دیے ہیں. اب اس قسم کی صورتحال میں کیا یہ سوال اٹھانا بھی جرم ہے ہمارے لیے؟ ہم یہ بات بھی نہ کریں تو ماحول تو دیا جائے نا ہمیں نا. مہاجرین کے اخراج کے پاکستانی فیصلے اور پھر طالبان حکومت کے سخت رد عمل کے بعد صورتحال بہت حد تک غیر واضح ہے. تو کیا اس ملاقات کا کوئی ایجنڈا طے پایا ہے؟ انشاءاللہ یہ بنیادی اہم نکات ہیں، اور مہاجرین کے حوالے سے ایک میری اپنی سوچ ہے کہ یہ ایک ملک کا ایک طرفہ مسئلہ نہیں ہے. یہ ان کے لوگ ہیں، پاکستان میں رہ رہے ہیں اور 40 سال انہوں نے بطور مہاجر کے گزارے ہیں. اگر واپسی کرنا بھی ہے تو دونوں ملک بیٹھ کر اس کا شیڈول طے کریں. یہ بتائیے آپ نے 2 صوبوں میں عدم استحکام کی بات کی اور بدعملی کا ذکر کیا، دوسری طرف آپ نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے رد عمل کا اظہار بھی کیا ہے. تو الیکشن سے پہلے اگر آپ کا یہ رد عمل کو ایک ریئیکشن ہے تو جب الیکشن آیا اس کے نتائج پر کیا آپ میں یہی فکر مندی مجھے ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ اس ماحول میں جو الیکشن ہوگا اس کے نتائج کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ جب لوگ ووٹ ہی نہیں ڈال سکیں گے، جب ٹرن آؤٹ ہی نہیں ہوگا، ٹھنڈ کی وجہ سے بھی اور بدنمی کی وجہ سے بھی لوگ نہیں نکل سکیں گے، تو یہی ہے کہ ہمیں اس صورتحال پر غور کریں. بڑے تو وہ ہیں نا، ادارہ تو وہ ہیں. ہماری شکایت میدان پہ آ گئی ہے، کچھ سوچے تو اس بات کے اوپر. یہاں پر ہماری سپریم کورٹ ڈائریکٹ ان کو بلا کر کہتی ہے کہ ابھی ایک عدالتی ماشاء اللہ کا تاثر دے رہے ہیں. عدالت سب کچھ کر چکی ہے، اب تو عوامی عدالت بھی ہی جانے کی گنجائش رہ گئی. پہلے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آتا تھا تو پی ٹی آئی لاہور ہائی کورٹ جاتی تھی، اب پی ٹی آئی کے خلاف یا عمران خان کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ پشاور ہائی کورٹ جاتی ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ میچ فکس ہے؟ پشاور ہائی کورٹ میں جس جج صاحب نے فیصلہ دیا ہے، پہلے تو یہ دیکھنا ہے
کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے ان کے نشان پر پابندی لگانے کا وہ پورے ملک پر حاوی ہے، اس کا جو ریڈکشن پورا ملک ہے، اور پشاور ہائی کورٹ کے حدود جو ہیں وہ صرف اپنا صوبہ ہے۔ ایک صوبہ پورے ملک کے فیصلہ کیسے کر سکتا ہے کہ اس کو نشان دیا جائے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہی جج پی ٹی آئی کی حکومت میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ان کا رہا ہے، اور پچھلے الیکشن میں اس کا ایک کزن جو ہے وہ الیکشن لڑ رہا تھا، اور ابھی یہ جب جج ہے تو اس کا دوسرا کزن جو ہے وہ ہمارے علاقے میں الیکشن لڑ رہا ہے۔ اب جو اس طریقے سے پی ٹی آئی کے پارٹی کا ایک حصہ نظر آتے ہیں، براہ راست نہ صحیح، بالواسطہ صحیح، خاندانی لحاظ سے صحیح، ان سے ہم کیا توقع رکھیں کہ وہ اس قسم کے فیصلے کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ لہٰذا ایسے فیصلوں پر قوم اعتماد نہیں کر رہی ہے، اور ہم پر ان لوگوں کو دوبارہ مسلط کرنے کے راستے دیے جا رہے ہیں جو ملک کی معیشت کو تباہ کرے، عالمی برادری میں ہمارے اعتماد کو تباہ کرے، پاکستان کے دوستوں کو پاکستان سے دور کرے، یہاں پر سرمایہ کاری کا راستہ روکے۔ جی جی آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں نظام کے قائم کرنے کا مطالبہ کیا جو وضاحت آپ کی مشہور ہے، 16 ماہ آپ کی اتحادی حکومت رہی، آپ نے کوئی ایک اقدام جو اس نظام کو قائم کرنے کے حوالے سے کیا، اور اگر ایسا نہیں ہوا کیا یہ اتنا اہم معاملہ نہیں ہے کہ حکومت سے علیحدہ ہو جانا چاہیے تھا؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، میں جمہوری آدمی ہوں اور میں جوہد مسلسل پہ یقین رکھتا ہوں۔ ایک دفعہ بریک لگ جائے اور برتن توڑ دو، میں اس والا نہیں ہوں۔ میں حکومت میں بھی شامل ہوتا ہوں دوسری جماعتوں کے ساتھ، تو میں اپنا فرض پورا کرتا ہوں کہ بھائی یہ کرنا ہے، لیکن اس سے توقع نہیں وابستہ کرتا کہ خواہ اس سے وہ سب کچھ کر لینا ہے، کیونکہ شاید اس کے منشور کی ترجیحات میں نہ ہو۔ تو یہاں پر جو صورتحال تھی وہ صورتحال بالکل عارضی تھی، ایک فتنے سے ہم نے نجات حاصل کرنی تھی، اور اپنے ایک پرامن پاکستان کی طرف اور ایک مستحکم ہم نے ملک کو مشکل سے ڈیفالٹ سے نکالا ہے، لیکن آج پھر ڈیفالٹ کا خطرہ ہو گیا ہے۔ جب ہم نکلے ہیں تو ملک معاشی لحاظ سے، لہٰذا ہر موقع کے اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، ہم ہر چیز کو حکمت کے ساتھ دیکھتے ہیں، اپنے مطالبے کا مقام بھی جانتے ہیں، اور فوری جو ضرورتیں ہوتی ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو خدشات کا اظہار کیا ہے الیکشن کے حوالے سے، اور آدھی 2 صوبے الیکشن میں پریکٹیکلی حصہ نہیں لیں گے تو کنٹروورشل ہو جائے گا، یا اس کا نتائج کیا ہو؟ اس کے لیے آپ کی سب سے بڑی جو عظیم جماعت ہے یا اتحادی جماعت ہے مسلم لیگ نون ہے، تو کیا آپ لوگ ریٹن اس کی طرف نہیں جا سکتے کہ اپلیکیشن دی جائے کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے جو شیڈیول ہے؟ ایک دوسرا چھوٹا سا سوال اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ اس وقت ملک کو استحکام چاہیے، اس کے لیے اسٹیبلٹی اور 5 سالہ گورنمنٹ چاہیے۔ جب آپ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی، اب آپ لوگ مشاورت بھی کر رہے ہیں، میاں صاحب بھی واپس آئیں، تو آنے والی گورنمنٹ 5 سال کے لیے ہوگی یا 3 سال کے لیے پرائم منسٹر آئے گا؟ پہلی بات یہ ہے آپ کی کہ دیکھیے ہم عدالت میں جائیں گے، کیسے جائیں گے؟ مجھے 1000 پی ٹی آئی سے اختلاف، لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، کیا سپریم کورٹ کا فرض نہیں تھا کہ وہ پہلے اس پٹیشن کو سنے؟ بجائے سننے کے ان کو شوکاز جاری کر دیا، انہوں نے۔ اب اس رویے کے ساتھ ہم نظر ثانی کی درخواست کیسے دیں، کس کو دیں؟ یہ ہمارے سینئر وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، بار ایسوسیشن کے سابق صدر ہیں، یہ بتائیں کہ کیا ایسے کورٹ میں ہمارے جانے سے کوئی انصاف کے توقعات ہو سکتے ہیں؟ تو ہم اپنا رائے دے رہے ہیں، اپنا تاثر پیش کر رہے ہیں کہ یہ صورتحال، اس پر ہماری ایک رائے بنتی ہے، عدالت جو فیصلہ دیتی ہے وہ پبلک کی ملکیت بن جاتی ہے، اور اس پر رائے دینا یہ کوئی جرم نہیں ہے، ہم مطمئن نہیں ہیں۔ مولانا صاحب مسلم لیگ نون کے ساتھ خیبر پختونخوا میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی پلان ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ سابقہ حکومت پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی اس میں کئی مذاکرات ہوئے، یہاں سے باقاعدہ جرگے گئے جس میں جمعیت علماء اسلام کے رہنما تھے، آپ کے جانے کے بعد کیا آپ کے خیال میں پاکستان میں کچھ امن آ جائے گا؟ دیکھیے کوشش تو یہی ہے کہ ہم قوم کو امن دے سکیں، اور اس کے لیے کیا تجاویز ہیں جب ہم دونوں بیٹھیں گے، اس کے بعد میری یہ کوشش ہوگی کہ ابھی تو میں جا رہا ہوں، لیکن پھر اس معاملے میں دونوں اسٹیٹس جو ہیں وہ انوالو ہو جائیں، اور امارت اسلامیہ اور پاکستان یہ دونوں ریاستی سطح پر ایک نظام بنائیں متنازع معاملات کو حل کرنے کے لیے۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے، گو کہ ابھی ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے ہیں، لیکن ہم ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، اور ہماری ترجیح یہی ہے کہ
کہ ہم انتخابات مل کر لڑیں. یہ فرمائیں سر کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پروجیکٹ کیا جا رہا ہے, پروموٹ کیا جا رہا ہے. چیف جسٹس صاحب اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کے لیے متاثر یہ ہے کہ وہ نون لیگ کے نواز شریف کے حامی ہیں, تو کیسے مطلب وہ کیوں اگر نون لیگ کا نقصان کیوں کرنا چاہ رہے ہیں وہ دونوں؟ یہ تو آپ ان فیصلوں سے اندازہ لگائیں نا جی, جو ابھی پشاور سے آ رہے ہیں, جو لاہور سے آ رہے ہیں, تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ نون لیگ کے لیے ہیں یا کسی اور کے لیے ہیں. آپ نے بھی صحیح تجزیہ نہیں کیا جی نا. حضرت میں ایک بات واضح کر دوں, یہ خدا کے لیے یہ باتیں چھوڑ دو کہ ادارے کیا فیصلہ کریں گے, وہ کس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, پھر اسی پر ہم فوراً کہتے ہیں اگلی حکومت فلانے کی ہوگی. اب فلاں کیوں عوام پر اعتماد نہیں ہے کہ عوام کس کا ساتھ دیں گے؟ کیوں عوام کے سامنے صحیح صورتحال نہیں رکھی جا رہی؟ ہم نظریاتی طور پر لڑنا چاہتے ہیں, ہم ان قوتوں کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے ہم ملک کو, جن کو ہم ملک کے لیے خطرہ تصور کر رہے ہیں. یہ ملک نہیں رہے گا آپ کا, اس ملک کا نظریہ نہیں رہے گا, اس ملک کی ترجیحات نہیں رہیں گی, بین الاقوامی برادری میں آپ کا اعتماد ختم ہو جائے گا, آپ کے ملک کے اندر کا سرمایہ کار جو ہے وہ بیٹھ جائے گا. اس حد تک خوف و ہراس اس ملک میں موجود ہے. اس اضطراب کو دور کیا جائے اور ایک اعتماد کا ماحول پیدا کیا. عام انتخابات کے بعد آپ نے دھرنا بھی دیا, اب عمران خان صاحب کو لاڈلا اور اس میں سہولت کاری کا الزام بھی لگاتے تھے. آپ نہیں سمجھتے کہ پوری ریاست اس بار نواز شریف صاحب کے قدموں میں بٹا دی گئی, اور وہ سہولت کاری جو 2018 میں عمران خان اور اس کی جماعت کو حاصل تھی اب میاں نواز شریف میں جس سوال کو میں رد کرنا چاہتا ہوں, پھر آپ دوبارہ وہی سوال دہرا لیتے ہیں. یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب وہ عوامی قوت تھے اور ان کے پاس عوام تھی, پنجاب ساتھ تھا, دھاندلی کے ذریعے کیوں چھینا گیا اور دھاندلی کے ذریعے پھر چھینا جائے گا تو ہم پھر مقابلے میں آئیں گے. ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے ہوئے, ہم نے کوئی جنگ بندی نہیں کی ہے. ہم ملک دشمن قوتوں کے ساتھ اور جو پاکستان کے ایجنڈے کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کے خلاف صفارہ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. عوام کی ترجیحات معلوم ہیں. جب عوام ترجیحات معلوم ہیں, آپ اس کو اداروں کے حوالے کر رہے ہیں. عوام اتنے بے بس ہے کہ آپ اس کو کریڈٹ بھی نہیں دے سکتے ان کا کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں, اور لوگوں کو آپ تاثر دے رہے ہیں. ہاں حکومت تو فلاں کی آئے گی, لاڈلا تو فلانا ہے, اداروں نے تو فلانے کو آگے لانا ہے, تو پھر عوام بھی اسی کو ووٹ دینا شروع کر دیں. یہ تاثر جو ہے پاکستانی سیاست میں اور انتخابات کے حوالے سے بہت ناجائز ہے. میرے خیال میں یہ اس قسم کے الفاظ جی یہ تاثر جو آپ بتا رہے ہیں, اس میں جو فارمولہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ صدر آپ ہوں گے یا نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے, اپوزیشن لیڈر آصف علی زرداری ہوں گے. یہ ایک ماڈل ہے جس پہ یہ کام اس وقت کیا جا رہا ہے. تو آپ کو صدارت کی آفر نہیں ہوئی ہے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ جی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر ایسا ہوتا ہے آپ کو شکریہ. الیکشن کمیشن کی جو اب بے بسی ہے, جی جی جو الیکشن کمیشن کی اب بے بسی ہے, جو حالات و واقعات جاری ہیں, تو اس طرح کس طرح صاف شفاف الیکشن ہوں گے؟ اور پاکستان بار کونسل اور پاکستان بار ایسوسیشن نے دونوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن منصفانہ الیکشن نہیں کرا سکتا, مستعفی ہو جائیں. مولانا صاحب میں نہیں کہہ رہا, ان کا ادارہ کہہ رہا ہے. کیا نہیں, میں مطالبے تک نہیں پہنچا. میں صرف آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ جس الیکشن کمیشن کے بارے میں پاکستان بار کونسل اور پاکستان بار ایسوسیشن دونوں میں ایک رائے دے رہے ہیں, اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ان سے منصفانہ الیکشن کی توقع کی ہے. ٹھیک ہے, لاپتہ افراد کے لیے پریس کلب کے باہر کئی دنوں سے دھرنا جاری ہے, جس میں زیادہ تر خواتین کی ہے. آج تک کوئی بھی جمعیت کا جو رہنما ہے کوئی نظر نہیں آیا, تو کیا آپ کا جانے کا وہاں پہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی؟ حیدری صاحب گئے ہیں ان کے پاس, تو جو ان کے ساتھ ہوا ان کی مذمت کرتے ہیں جو ان کے ساتھ. حضرت میں اول دن سے ان کے پاس بار بار گیا ہوں, میں نے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے. کیسی بات ہے؟ بلوچستان میں مارے جاتے ہیں پنجابی جو بلوچستان میں مارے جاتے ہیں اور یہ لوگ مارتے ہیں, غلط ہوتا ہے, دہشت گردی ہے, وہ دہشت گردی ہے. حضرت میں عوام کے حال پہ چھوڑنا چاہتا ہوں. آپ کبھی فوج کے حوالے کرتے ہیں تو کبھی عدلیہ کے حوالے کرتے ہیں, تو کیوں؟ آپ نے کہا ہے کہ
पे छोड़ दें हम चीज़ें, क्या पाकिस्तान में कभी आज़ादाना इलेक्शन हो चुके हैं अब तक इदारों की मुदाखलत के बगैर? पाकिस्तान में इस तरह का सिस्टम, अभी हमारे पास इदारे हैं ऐसे कि जो आज़ादाना इलेक्शन करवा सकें? दूसरा सवाल मेरा ये कि आप कह रहे हैं अफगानिस्तान के साथ हम जो है तल्लुकात बनाने जा रहे हैं और आप विज़िट भी करेंगे, तो तलवार हुकूमत को आप तस्लीम करते हैं? क्या वहाँ से अगर आए कि शरीयत नाफिज कर दी जाए पाकिस्तान में, तो इसको आप कैसे देखेंगे? इसकी करेंगे मुखालफत? देखिए, हम तो आइन को देखते हैं। आइन पाकिस्तान पार्लियामेंट की ज़िम्मेदारी करार देता है कि वो कानून साजी करे और कुरान और सुन्नत के मुताबिक करे और उसके ख़िलाफ़ ना करे। अब अमली तौर पर ऐसा नहीं हो सका है, तो हम जद्दोजहद में हैं इस वक्त, और हम ये जद्दोजहद जारी रखना चाहते हैं। जमीयत उलमा मुसल्लह जंग पर यकीन नहीं रखती, और पाकिस्तान के जमीयत से बाहर के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि पाकिस्तान में मुसल्लह जंग नहीं होनी चाहिए, सियासी जद्दोजहद होनी चाहिए और उसके नतीजे में मकासद हासिल करने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हालात बन गए हैं। अब इन हालात को दोबारा असल हालात पे लाना, पुरअमन सूरत हाल पे लाना, नॉर्मल करना, इसके लिए कोशिश करने की ज़रूरत है। हर दफ़ा ऐसा होता है कि एक मुखालफ को अंदर किया जाता है, दूसरे को खुल के खेलने का मौका दिया जाता है, जैसे 2018 में हुआ। आज की अगर आपकी ये फतह होती है, मुखालफ आपका अंदर हो, इस फतह को कैसे आप सेलिब्रेट करें? मैं तो वैसे भी बार बार कह चुका हूँ यार कि मुझे तो इस सियासत में मज़ा ही नहीं आ रहा, और इस लड़ाई का मज़ा ही नहीं आता जिसमें मेरा मुखालिफ जो है जेल में और मैं बाहर हूँ। तो आ जाएं, मैदान में आएँ ताकि खुली लड़ाई हो और ठीक ठाक हम कौम में जाएं, वो भी कौम में जाएं। मुसल्लह जंग लड़ी नहीं है, दलील की